والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت خواجہ بہت ہی نقش بند فرماتے ہیں کہ پہلے نیاز مندی اور خستہ حالی درکار ہے، پھر دل شکستہ کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے۔ بات سے جاگتے ہو کہ سو گئے ہو؟ پہلے نیاز مندی خستہ دلی درکار ہے کہ جناب میں تو محتاج ہوں، نیاز مند موجود درگاہ آپ کے در کا، اور خستہ دلی میرا دل بوجھل ہے، خالی ہے، کچھ نہیں اس میں۔ شکستہ دل فور توجہ مبذول ہوتی ہے نا؟ دل اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دل سرا ہوتی، وہ خود پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کتنا پانی، کتنی طلب رکھتا ہے۔ لہذا بندگان حق کی توجہ کے لیے نیاز مندی شرط ہے۔ بات سے بندگان حق کی توجہ کے لیے نیاز مندی، ہاں۔ اور ایک بندہ کیا حضرت صاحب کے پاس گیا، بزرگ کے، انہوں نے ادھر رہا تو لاپرواہ بن کے رہا، تو دور جا خط لکھا، حضرت میں تو رہا ادھر کوفتہ بھر، مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا تو مجھے دیکھتا رہا، میں تو دیکھتا رہا، نہ تو نے طلب کی نہ ہم نے دیا، اب ادھر بیٹھ توجہ دل لے کے، ادھر کیا تو وجود ہو گیا۔ انہوں نے کہا سنبھال اس کو۔ اللہ تعالیٰ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صحیح عبادت بندگی کب میسر آتی ہے؟ الحمدللہ کو الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ ہے نا؟ یہ انسان بندہ محکوم ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کی بجاوری کا بند ہے، اسے شتر بے مہار کی طرح کھلا نہیں چھوڑا گیا کہ یہ دل میں کرتا پھرے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ نیکی کرو تاکہ فلاح پاؤ، وَفَعَلُوا خَيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پڑھ لے سورۃ حج کے اندر 77 پڑھ لے، خیر کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ حوالہ دیا نا کس کا؟ سورۃ حج کا آیت نمبر 77، وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے بھلے کام کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ سورۃ البقرہ کے اندر 215 میں شادی باری تعالیٰ ہے، جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ سمجھ آئی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس میں سے پر کرے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت براری کرتا ہے۔ آج سیلاب کے دن ہے نا، تو سیلاب لوگوں تباہ کریں فرمایا ہے، ہو رہی ہیں، ہمارے کمال کی عذاب ہے، سستیوں کوتاہیوں غلطیوں کو ناراض کر دیا۔ اب تو اتے سے یہ اولے پڑ رہے ہیں، ہاں گاؤں میں دکھا رہے تھے اولے پڑ رہے ہیں، اور سارا بازار اولوں سے بڑھ گیا۔ یہ سارے عذاب ہیں، یہ ہم یعنی توبہ بھی کریں اور لوگوں کو خیر خواہی بھی کریں، جتنی کسی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ، جو شخص کسی مسلمان سے سختی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری مسلم شریف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی فرمایا کہ جو کسی مسلمان سے دنیاوی مصائب میں سے کوئی تکلیف مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے آخری مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی پردہ فرماتا ہے، جو کسی مسلمان کی پردہ فرماتا ہے۔ بندہ اپنی اللہ تعالیٰ بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ جو شخص طلب علم میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سمجھا رہی؟
کچھ لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کتاب پڑھتے ہیں اور درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مجلس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ جس شخص کا عمل اسے پیچھے رکھے نصب سے آگے نہیں لے جا سکتا۔ کیا سمجھ آئی؟ سمجھا رہی؟ جس شخص کا عمل سے پیچھے رکھے نصب سے آگے نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ سورہ نساء کی 85 میں ہے، شاید باری تعالیٰ جو شخص اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں حصہ ہوگا۔ آگے سورہ حجرات کے نمبر 10 میں ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرایا کرو۔ تو پھر زندگی جو فانی ہے اس میں ہم غور اور فکر سے کام لینا چاہیے، عقل و دور اندیشی سے سوچنا چاہیے کہ ورنہ کل قیامت کے سوائے ندامت کی اور خسارے کی کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اور کام کرنے کا یہی وقت ہے، یہ جو سانس آ رہے ہیں یہی قیمتی وقت ہے۔ کام کرنے کا یہی جوانی کا موسم ہے۔ ویسے تو ہر وقت نیک کام ہو سکتے ہیں، مگر جوانی کی توبہ کا بڑا مقام ہے۔ جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی، کل قیامت میں جب کوئی سہنا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جا کے دیکھا۔ تو جوان مرد وہی ہے جو اپنا وقت ضائع نہ کرے، جوان مرد وہی جو اپنا وقت ضائع نہ کرے، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے۔ ممکن ہے کارکنان قضاء و قدر سے بڑھاپے تک دنیا میں رہنے نہ دے، یعنی پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ تو موت تو برحق ہے، ہمارا ہر قدم موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مانتے میری طرف سے تجھے نصیحت یہی ہے ساری، میری طرف سے تجھے ساری نصیحت یہی ہے کہ تو بچہ ہے اور مکان دنیا بڑا رنگین ہے اور خوش نما بھی ہے، کہیں اس میں کھو کر زندگی کا مقصد نہ بھول جانا۔ خدا آسن عشق و محبت کے سوا کچھ بھی نہیں، چاہے شکر ہی کیوں نہ کھلائی جائے، اس میں بھی جان کی ہلاکت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عشق کے سوا اور محبت سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوتی ہے۔ اللہ محبت کے لیے فرما دیا اللہ نے، تو پہلے ہی فرما دیا میری محبت کی دعوت اور میرے محبوب کی اتباع کرو، محبت بھی کروں، گناہ بھی بخش دوں گا۔ کام تو بہت آسان ہے، ہمیشہ کی یعنی کامیابی ہے جی۔ کون سا کام جو ہو نہیں سکتا، انسان ہمت کرے تو وہ کون سا کام جو ہو نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس خاندان میں سب ایک دوسرے ہاتھ پکڑ چلتے ہیں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا بات ہے؟ جس خاندان میں اللہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں یہ بھی یاد رہے خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں بدلتا، یہ نئی بات ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار جب کے بعد نسلوں کس بدلتی ہے، اوقات نہیں بدلتی۔ یہ کیا نہیں سمجھا رہی بات کی؟ کیا میں نے بات کر، خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے لیکن معیار اللہ جبکہ بعد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے لیکن اوقات نہیں بدلتی۔ اصل آج نیکی کریے نسل نہیں بلاندے، جس نے نیکی کری کوڈی مول نہیں پاتے۔ اصل نسل کا بہت فرق ہوتا ہے، اصل نسل اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بغض اولیاء اللہ رکھنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جنگ ہے۔ جو اللہ کے ولی سے بغض رکھے، عداوت رکھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جنگ اس کے خلاف، ہے نا؟ جو سود لیتا ہے اس کے خلاف 2 جگہ فرمایا، اور اللہ کے ولی سے اذیت دیتا ہے اس کے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنگ، یعنی بہت نادگی ظاہر ہے نا، بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، جس نے کسی میرے ولی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف لانے جنگ ہے، بخاری شریف۔
جس انسان کا دل کینہ بغض عداوت بے شمار باطنی بیماریوں سے جو ہیں اس سے پاک نہیں ہے وہ معرفت کی راہ میں ناکام رہے گا. جس انسان کا دل کینہ بغض عداوت ریاکاری جھوٹ فریب کاری بددیانتی بے شمار باطنی بیماریاں اس سے پر ہے اس سے پاک نہیں ہے معرفت کی راہ میں ناکام ہی رہے گا. غرور ایک بہت بڑی باطنی بیماری ہے. غرور غیبت نے کتنے ہی نیکوکاروں کے مال ضائع کر دی, کتنے ہی بعمل لوگوں کا اجر کو برباد کر دیا. کتنی دفعہ اس نے غضب الہی کو متوجہ کیا. جان لو غیبت گرے ہوئے کا پھل اور بدلوں کا ہتھیار ہے. باہمت لوگ تو کام کرتے ہیں, وہ غیبتیں تھوڑی کرتے ہیں. ہمیں نیند نہیں آتی نہ روٹی ہضم ہوتی, ویلے جو ہے. علم ہے کو نہیں, عمل کرنا نہیں, اخلاص ہے کو نہیں, دھوکے میں فریب کاری میں دوسرے کو نیچے گرانے میں لگے ہوئے ہیں. اپنی فکر نہیں, دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ہم سے اپنا پوچھا جانا, کسی سے نہیں پوچھا جانا. سارے لوگ ملک تو نہیں ہوتے, نہ سارے ڈیوٹی والے ہوتے. تو تجھ کو پڑھائی کیا پڑی اپنی بیٹ تو, جب تیرے سے کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے کام میں نہ لو, جب لیا تو اصل طریقے سے کرو. جب سب حالات خراب ہیں آپ کو کچھ سمجھا نہیں, پھر اپنی چادر لپیٹ لو. اگر سمجھ نہیں آتے سب کا کو آگے بڑھ لو. جب انہوں نے اس سے معاشرے کے ان کا سلجھاؤ نہیں ہوا, انہیں اپنے آپ کو سمیٹ لیا, اب سچ سے منہ موڑ لیا, اللہ کی یاد میں لگ گئے. اپنے مال میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ عمل اپنا بن. اللہ ہم سے دور تھوڑا ہے, کوئی تلاش میں نکلے تو صحیح. تو ایک بلشتا ہے تو وہ ہاتھ آتا ہے, اللہ دوڑتے آتا ہے. اب پیدل جاؤ, اللہ دوڑ کے آتا ہے کہ بس آ جا, تو قبول ہے, تو قبول ہے, تو قبول ہے, توبہ کر لی, مجھے بڑا پسند ہے. توبہ تو کریں ہم, توبہ کا مزاق تو نہ اڑائیں. جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کا مال بدل نہیں جاتے, اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے جو صحیح توبہ کرتے ہیں.